بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال سبحانه عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بہت ہی قابل احترام میرے بھائیوں، قابل شفقت نونہال بیٹوں عزیزوں اور انتہائی قابل عزت میرے بزرگوں، اپنے گھروں میں تشریف فرما معززات و محترمات ماں بہنوں اور بیٹیوں، میرے بعد ہماری جماعت کے مایہ ناز خطیب حضرت مولانا عثمان فیصل حفظہ اللہ تعالی الہ آبادی، ان کا انشاءاللہ مفصل بیان ہوگا. اللہ تعالی مجھے اور ان کو شرح صدر نصیب فرمائے، ہمارا بیٹھنا اپنی رضا کے لیے خالص فرمائے، اور اس مل بیٹھنے کو اللہ ہماری نجات کا ذریعہ بنائے. آج کے اس دور میں اصل مسئلہ سننے اور سنانے کا نہیں ہے، اصل مسئلہ عمل کا ہے اور اپنانے کا ہے.
بہت کچھ ہم جانتے ہیں اور بہت کچھ ہم سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میرے اور آپ کے اندر بنیادی کمزوری علم کی نہیں ہے، عمل کی ہے، گفتار کی نہیں، کردار کی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی باتیں، آپ کے فرمودات اس قدر عظیم تھے۔ میرا عقیدہ اور ایمان ہے، انسان تو مانتے ہی تھے، اللہ کے پیارے نبی کی شان ایسی تھی کہ پتھر بھی مان جاتے تھے۔ ان کی باتوں میں مٹھاس اور تاثیر ایسی تھی کہ جنگل کے چیرنے پھاڑنے والے درندے بھی مان جاتے تھے۔ ان کی باتوں میں تاثیر ایسی تھی کہ نباتات، اشجار و حیوانات اور درختوں کے پتے بھی مان جاتے تھے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام بیٹھے بیٹھے ایک پینڈو گنوار اعرابی آیا، کہنے لگا بما اعرف انک نبی، نبی کی نشانی ہوتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی ہے، آپ کی کون سی نشانی ایسی ہے کہ مجھے بھی پتہ چل جائے کہ آپ واقعتاً سچے نبی ہیں؟ دیکھا جائے تو اس نے اپنی سمجھ کے مطابق سوال کیا، بما اعرف انک نبی، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اے اعرابی، یہ تمہارے سامنے کھجور کا درخت ہے، کھجور کا درخت ہے، اس کے اوپر کھجوریں لگی ہوئی ہیں، اگر میں اس بے جان کو یوں اشارہ کروں اور یہ میرے اشارے کو دیکھ کر میری بات ماننا شروع کر دے تو کیا تمہیں تسلیم ہو جائے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جامع ترمذی کی اس حدیث میں ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے کھجور کے اوپر لگے ہوئے، اس درخت کے اوپر لگے ہوئے پھل کی طرف، کھجوروں کے خوشے کی طرف اشارہ کیا۔ جو ہی آپ نے اشارہ کیا، وہ کھجوریں اپنی ٹہنی سے درخت سے ٹوٹیں، ہوا میں لہرائیں اور سیدھی اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے یوں سامنے آ کے نیچے گر گئی۔ اچھا، اللہ نے آپ کو بڑا فہم دیا تھا۔ وہ سادہ پینڈو آدمی تھا، شیطان اس کے ذہن میں یہ بات ڈال سکتا تھا کہ بعض دفعہ کھجور آندھی کی وجہ سے، تیز ہوا کی وجہ سے بھی ٹوٹ کے گر پڑتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو گیا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام، فداہ ابی و امی، آپ پہ میرے ماں باپ قربان جائیں، آپ نے وہ جو ٹوٹی ہوئی کھجوریں سامنے آ کے پڑی تھیں ان کی طرف دوبارہ اشارہ کیا
اور وہ زمین سے اٹھیں اور واپس جس جگہ سے ٹوٹی تھیں وہاں جا کے واپس لگ گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، انی لأعرف الحجر الذي كان يسلم علي قبل أن أبعث انی لأعرفه الآن۔ مکہ میں ابھی مجھے اللہ نے پیغمبر، نبی، رسول بنا کے مبعوث نہیں کیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مکہ کی وادیوں میں ایک پہاڑ، ایک پتھر ایسا تھا کہ جب بھی میں اس کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ پتھر بھی مجھے سلام کہتا تھا، اے جانے والے آپ کو سلام، اے گزرنے والے آپ کو سلام، اے عظیم ہستی آپ کو سلام، انی لأعرفه الآن۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں کہ وہ کون سا پتھر تھا جو مجھے سلام کہتا تھا۔ مکہ کا پتھر بھی آپ کو پہچانتا تھا، مدینے کا پتھر بھی آپ کو پہچانتا تھا۔ آپ واپس آ رہے تھے، احد پہاڑ کی طرف اشارہ کیا، فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، ہمیں اس پہاڑ سے محبت ہے اور احد پہاڑ کو ہم سے محبت ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، ما بین لابتیہا احد الا وهو یعرف انی نبی الا کفرۃ الجن والانس۔ ان دو ہروں کے درمیان جتنے پتھر ہیں، جتنے کنکر ہیں، جتنے جانور ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، جتنے درخت ہیں، وہ سب پہچانتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اگر میری نبوت کو نہیں پہچانتے تو کافر جن نہیں پہچانتے اور کافر انسان نہیں پہچانتے۔ جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے، وہ بحیرہ ایک راہب تھا، درویش تھا، اللہ اللہ کرتا رہتا تھا۔ بعض محدثین نے اس واقعے کو ضعیف، بعض نے حسن قرار دیا، انشاءاللہ حسن درجے کی روایت۔ کبھی وہ اپنی کٹیا سے باہر نہیں نکلتا تھا، عرب کے قافلے تو آتے جاتے رہتے تھے لیکن وہ کبھی باہر نہ آیا۔ اب کی بار اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ابھی بچپن میں ہیں، چھوٹی سی عمر میں ہیں، اور آپ کے بزرگ بڑے بڑے قریش کے وہ آپ کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں اس بچے کو کہ ہم لوگ تو اپنے کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، آپ بھی ساتھ ہو لیں، یا آپ نے کہا ہوگا جیسے بچے پیار محبت سے کہتے ہیں میں نے ساتھ جانا۔ تو
تو جب اس راہب کے پاس پہنچے تو عرب لوگوں کی زندگی میں پہلا موقع ایسا تھا کہ وہ اپنی کٹیا سے باہر آیا اور اس نے کہا اس قافلے کے اندر ایک بچہ، ایک ہستی ایسی ہے جس نے کل کو بڑا عظیم بننا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا، آپ کو کیسے اندازہ ہے؟ سنیے گا ذرا، وہ جواب دیتا ہے جب تم اس وادی سے نیچے اتر رہے تھے، جتنے بھی اس وادی میں پتھر تھے وہ بھی اور جتنے بھی درخت تھے وہ بھی، وہ اس بچے کو جھک جھک کے سلام کہہ رہے تھے۔ پھر اس نے دعوت کی، بچہ سمجھ کے ان کو پیچھے چھوڑ گئے اور وہ سب لوگ وہاں پہ بیٹھ گئے۔ روایت میں یہ آتا ہے، کہیں مفصل ہے کہیں مجمل، کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام جب بعد میں تشریف لے گئے، یہ بہت حیران کن روایت، درخت کے سائے کے نیچے سارے بڑے بزرگ سردار وڈیرے بیٹھ گئے، اللہ کے پیارے نبی کے لیے سائے کی جگہ نہ بچی۔ درخت کا محدود سایہ ہوتا ہے، جتنا اس کا سایہ تھا وہ سارا بک ہو گیا، وہاں سارے بیٹھ گئے۔ تو آپ جب تشریف لائے تو سایہ نہیں تھا، دھوپ میں کھڑے ہو گئے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، درخت کو حکم ملتا ہے، اس کے اندر شعور پیدا کیا جاتا ہے، اللہ اس کو پہچان دیتا ہے کہ میرے آنے والا پیغمبر، آج کا بچہ کل کا پیغمبر دھوپ میں کھڑا ہے۔ درخت کا سایہ مڑ کے اللہ کے پیغمبر کی طرف آ جاتا ہے۔ ایک اور بات عرض کر کے میں اگلے حصے کی طرف بڑھتا ہوں۔ حضرت سفینہ صحابی رسول، امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اور دیگر محدثین نے بھی، بہت سارے محدثین نے اسے بھی حسن قرار دیا ہے، کچھ نے ضعیف کہا ہے، لیکن آپ کی شان فضائل اور معجزات میں یہ بالکل ممکن ہے۔ حضرت سفینہ صحابی رسول جنگل میں ہیں، بیاباں میں ہیں، اور اس جنگل میں اجنبی پردیسی ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ایک شیر آیا، دھاڑتا ہوا چنگھاڑتا ہوا، جنگل کا بادشاہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ محسوس کرتے ہیں کہ شیر تو میری طرف آ رہا، دور سے کہتے ہیں اے شیر رک جا، تھم جا، میں مدینے والے کا ماننے والا ہوں، میں مدینے والے کا ماننے والا ہوں، رک جا۔ اس حدیث میں آتا ہے کہ شیر صرف رکتا نہیں بلکہ جھکتا ہے، حضرت سفینہ کے پاس آتا ہے، جھکتا ہے، اپنے سر کو نیچے کر لیتا ہے، اور یہ والا جو اس کا کندھے والا حصہ ہے، آگے والا سر کے پاس والا حصہ، جیسے کوئی کسی کو یوں کرتے ہیں نا، حضرت سفینہ کہتے ہیں یوں بڑے آرام سے آ کے مجھے ایسے لگاتا ہے، ایسے گردن جھکا کے یوں لگاتا ہے، اور میں محسوس کرتا ہوں کہ جیسے یہ اشارہ کر رہا ہے کہ میرے اوپر بیٹھ جاؤ، تم مدینے والے کے غلام ہو نا، تم ان کے ماننے والے ہو نا، تو میرے اوپر بیٹھ جاؤ۔ ظاہر جانور تھا، بولا تو نہیں، تو اس نے یوں کہا کہ
جب اپنی سائیڈ ساتھ لگائی، حضرت سفینہ کہتے میں اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ جب میں اس کے اوپر بیٹھا، اس نے دوڑ لگائی، اتنا دوڑا، پورا جنگل اس نے مجھے پار کروا دیا، اور جہاں پیدل چلنے والوں کی جگہ آئی وہاں جا کے رک گیا۔ جب وہ رک گیا میں اس کے نیچے اترا۔ جب میں نیچے اترا وہ جا رہا تھا اور اس انداز میں دم ہلا رہا تھا جیسے مجھے جاتے ہوئے الوداع کر رہا تھا۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ لوگ اللہ کے پیغمبر کا اپنے اپنے انداز میں تذکرہ کرتے ہیں، کوئی نعت کے انداز میں، کوئی تقریر کے انداز میں، کوئی خطاب کے انداز میں، کوئی کسی انداز میں، کوئی کسی انداز میں۔ میرا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی کی سب سے عظیم نعت خود اللہ کا قرآن ہے۔ جس طرح قرآن نے آپ کی صفت بیان کی ہے، اس طرح کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ میں تو کبھی کبھی یوں بیٹھ کے ایک دفعہ غور کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں اللہ کے پیارے نبی کی کیسی کیسی نعت ہے، کیسی کیسی آپ کی شان ہے، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اللہ کے پیارے نبی کی زبان اقدس آپ کے سینہ اطہر سے لے کر آپ کے شہر، آپ کی ازواج، آپ کی اولاد، آپ کی باتوں، آپ کے اہل بیت، ہر چیز کا اللہ نے اپنے قرآن میں تذکرہ کیا ہوا ہے۔ آپ کی زبان کو دیکھا جائے تو اللہ کیسے نعت بیان فرماتے ہیں؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى۔ یہ آپ کی زبان کی نعت کہ میرا پیغمبر اپنی زبان سے جو بولتا ہے تب بولتا ہے جب اس پہ وحی اترتی ہے، اپنی مرضی سے تو وہ بولتا ہی نہیں۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کی آنکھوں کی نعت بیان ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کے سینے کی بنات بیان أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ۔ اللہ کے حتیٰ کہ سینے میں اگر کوئی غم تھا، دکھ تھا، علم تھا، گھٹن تھی تو اس کی بنات بیان کی۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ ہمیں پتہ ہے آپ کے سینے کی کیا کیفیت ہے۔ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، یہ کافر جو کہتے ہیں اس کی وجہ سے آپ سینے میں
تنگی اور گھٹن محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے جو صبحیں گزاری ان کا بھی قرآن میں تذکرہ، جو آپ نے شامیں گزاری ان کا بھی قرآن میں تذکرہ، جو آپ نے راتیں گزاری ان کا بھی قرآن میں تذکرہ۔ اور تو میرا ایمان اور عقیدہ تو یہاں تک کہتا ہے اللہ کے پیغمبر نے اپنے کندھوں پہ چادر رکھ لی تو اللہ نے اس چادر کو بھی اپنے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ ہر چیز کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کر اور اس انداز میں تذکرہ کیا کہ انسان حیران رہ جائے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی قرآن پڑھتے نا تو زبان کو کیسے حرکت دیتے تھے، کیسے دینی تھی، کیسے نہیں حرکت دینی تھی۔ جس انداز سے اللہ کے نبی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اپنی زبان مبارک کو حرکت دیتے تھے، اللہ نے اس زبان اور حرکت کے انداز کا تذکرہ بھی اپنے قرآن میں کر دیا۔ لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا ثم إن علينا بيانا۔ اللہ نے جس شہر میں رہتے تھے مکے کا بھی تذکرہ قرآن میں کیا، اور جہاں ہجرت کر کے گئے مدینہ کا تذکرہ بھی قرآن میں کیا۔ کیوں ہجرت کر کے گئے اس کا تذکرہ بھی قرآن میں کیا۔ ہجرت میں آپ کے ساتھ کون تھا اس کا تذکرہ بھی قرآن میں کیا۔ ہجرت کے سفر میں جس غار کے اندر آپ نے پناہ لی تھی اللہ نے اس غار کا تذکرہ بھی اپنے قرآن میں کیا۔ لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا۔ کس چیز کا تذکرہ کریں؟ ہم بہت دور نکل جاتے ہیں، اپنی طرف سے باتیں بناتے رہتے ہیں، ادھر ادھر کی قصے کہانیاں گھڑتے رہتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کی شان کو بیان کرنے کے لیے کوئی ادھر سے بات پکڑتے ہیں، کوئی ادھر سے بات پکڑتے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ آج آپ کے سامنے آپ کو بتاؤں قرآن کیسے آپ کی شان بیان کرتا ہے، قرآن کیسے آپ کی سیرت بیان کرتا ہے۔ ذکر مصطفیٰ بزبان خدائے مصطفیٰ، شان مصطفیٰ بزبان خدائے مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ بزبان خدائے مصطفیٰ۔ اور اللہ کے پیغمبر کے تذکرے قرآن میں کس کس انداز میں کیسے اللہ نے کیے ہیں۔ اللہ نے تو اس حد تک تذکرے کیے جس صحابی نے آپ کا ساتھ دیا، ایک نہیں 1,00,000 سے بھی زائد ڈاکٹر حمید اللہ کے اندازے کے مطابق حجت الوداع کے موقع پہ
1.5 لاکھ صحابہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ تھے، اللہ نے 1.5 لاکھ صحابہ کا ہی تذکرہ قرآن میں کر دیا۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ آپ کی زندگی کی ابتدا سے لے کر آپ کی وفات تک اور آپ کی موت تک اور آپ کے چلے جانے تک سب کا تذکرہ اللہ نے اپنے قرآن میں کیا۔ آپ کو نبی بنایا تو اس کا تذکرہ قرآن میں کیا، آپ میدان بدر میں گئے تو اس کا تذکرہ قرآن میں کیا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، میدان احد میں گئے تو اس کا تذکرہ قرآن میں کیا، آپ حنین میں گئے تو اس کا تذکرہ قرآن میں کیا، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا۔ اگر اللہ کے پیغمبر فتح مکہ کے موقع پہ آئے تو اس فتح کا تذکرہ قرآن میں کیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے آپ کے تذکرے کو قرآن مجید میں اس قدر بلند کر دیا، اگر آپ کی شان میں کسی نے گستاخی کی تو اللہ نے اس گستاخ کی گالیوں کا جواب اپنے قرآن میں دیا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين۔ اللہ نے آپ کی وفات کا تذکرہ بھی قرآن میں کی، إنك ميت وإنهم ميتون۔ اے میرے نبی، ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے اور یہ بھی دنیا سے چلے جائیں گے۔ ایک دفعہ آپ کی زندگی میں آپ کی وفات کی شہادت کی غلط افواہ پھیل گئی، صحابہ کرام شکستہ دل ہو گئے، ان کے دل ٹوٹے ٹوٹے زخمی سے ہو گئے، تو اس موقع پہ بھی اللہ نے آپ کی وفات کا تذکرہ کیا، اور اللہ نے اپنے قرآن میں کہا، اے میری صحابہ، میرے نبی کی وفات کی افواہ سن کر تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ میرے پیارے نبی اللہ کے رسول ہیں،
آپ سے پہلے جتنے رسول آئے سارے دنیا چھوڑ کے چلے گئے، سب وفات پا گئے، سب اللہ کے پاس چلے گئے۔ اے میرے صحابہ، تم اتنے دل کیوں چھوڑتے ہو؟ کیا میرا پیغمبر دنیا سے چلا جائے گا تو پھر تم میرے دین کو چھوڑ دو گے؟ نہیں نہیں، پیغمبر تو چلے ہی جاتے ہیں، ہمیشہ رہنے والی ہستی تو بس میری ہستی، اللہ کی ہستی ہوتی ہے۔ کیا پیغمبر کے چلے جانے کے بعد دین کو چھوڑ کے اپنی ایڑیوں پہ مڑ جاؤ گے؟ دیکھنا، میرے پیغمبر کی وفات کے بعد اور چلے جانے کے بعد اگر تم نے میرے دین کو چھوڑا تو اپنا ہی نقصان کرو گے، میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ کیا کیا تذکرے کریں، اس زمین کی چونٹی سے لے کر درخت کے پتوں تک، سمندر کے پانیوں کے قطروں تک، فضاؤں ہواؤں تک، پہلے آسمان سے لے کر ساتویں آسمان تک، ساتویں آسمان سے لے کے سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا سے لے کے عرش معلیٰ تک، عرش معلیٰ سے لے کے عرش کو تھامنے والے فرشتوں تک، اور عرش کو تھامنے والے فرشتوں سے لے کے خود اللہ کی ذات تک پوری کائنات اللہ کے پیغمبر کے تذکرے کرتی ہے، اور اس کا تذکرہ بھی اللہ نے اپنے قرآن میں کیا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ان اللہ وملائکتہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد۔ ایک دفعہ کہہ دیں آپ اللهم صل على محمد، دل سے کہیں اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد۔ کہا اللہ اور اس کے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجا کرو، سلام بھیجا کرو۔ سب سے مختصر درود جو بعض صحابہ سے ثابت ہے، تابعین سے ثابت ہے، محدثین سے ثابت ہے، بڑا شارٹ کٹ درود، لمبا انسان نہ بھی پڑھ سکے، درود ابراہیمی پڑھیں تو اس کی تو اپنی ہی شان ہے، مختصر درود بھی پڑھ لیں، ایک دفعہ درود پڑھیں تو اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آج یاد کر، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض صحابہ سے اور سب تابعین سے، محدثین سے، شروع سے لے کے امام بخاری تک، امام بخاری سے امام ابن ماجہ تک، امام ابن ماجہ سے امام بہقی تک، 7-8 صدیوں کے اندر سب سے زیادہ جس درود کو محدثین نے اپنی کتابوں میں لکھا، پڑھا اور پسند کیا، میرے دوستو، میرے عزیزو، میرے بزرگوں، اس کو یاد کریں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں یہ دعا ہے، بندے نے خود نہیں کہنا ہوتا اے نبی تجھ پہ درود، نہیں، یہ غلط طریقہ ہوتا ہے۔ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے اللہ ہمارے نبی پہ درود بھیج دے، اس میں یہ دعا ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود ابراہیمی میں بھی یہ دعا ہوتی ہے، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ امام بخاری صحیح بخاری کے اندر اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے یہ لکھتے ہیں، میں جب یہ وضاحت پڑھتا ہوں
تو بڑا خوش ہو جاتا ہوں، اش کر اٹھتا ہوں، پھولا نہیں سماتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں کیسا پیغمبر، کتنا عظیم پیغمبر دیا ہے۔ سوچ کے حیران رہ جاتا ہوں، آپ کی شان کیسی ہے، آپ کا مقام کیسا ہے۔ بہت بڑے تابعی، بہت بڑے مفسر، صحابہ کے شاگرد امام ابو العالیہ صحیح بخاری میں فرماتے ہیں اللہ کا درود یہ ہوتا ہے کہ عرش معلیٰ پہ اللہ فرشتوں کے سامنے اپنے پیغمبر کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، ان کے تذکرے کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھو میرے نبی نے یہ کیا، دیکھو میرے نبی نے یہ کیا، دیکھو میرے نبی نے یہ کیا۔ کبھی کبھی میں جب چشم تخیل میں جاتا ہوں تو امام ابو العالیہ کے اس قول کی وضاحت کرتے ہوئے میرا خیال یہ کہتا ہے، مجھے غلطی لگ سکتی ہے لیکن میرا احساس یہ کہتا ہے، میرا دل یہ کہتا ہے، کبھی اللہ فرشتوں سے کہتے ہوں گے تم کہتے تھے انسان خون بہائے گا، تم کہتے تھے انسان جو ہے زمین پہ جا کے فساد مچائے گا، تم کہتے تھے انسان یہ کرے گا، انسان وہ کرے گا، دیکھو وہ آمنہ کا لال ہے، وہ میرا پیغمبر ہے، وہ بھی تو انسان ہی ہے، انسانوں کا سردار ہے، بشر ہے اور خیر البشر ہے، انسان ہے، انسانوں کی پیشانی کا جھومر ہے، انسان ہے، انسانی تاریخ کا سب سے عظیم انسان ہے، بشر ہے، کامل بشر ہے، بشر ہے، خیر البشر ہے، تم انسان پہ اعتراض کرتے تھے، دیکھو وہ بھی انسان ہے، مکہ کی گلیوں میں میری خاطر پتھر کھاتا رہا، یہ بھی تو میرا پیغمبر ہے، انسان ہے، مکہ کی گلیوں میں لہو لہان ہوتا رہا، طائف کی وادیوں میں خون کے فوارے پھوٹتے رہے، اس کے بلال کو مکہ کی سنگلاخ چٹانوں میں گلے میں رسیاں باندھ کے گھسیٹا جاتا رہا، احد کے میدان میں اس کے سر کو زخمی کیا گیا، اپنی پوری زندگی اس نے میرے دین کے لیے وقف کی، میں نے ایک ایک بات کہی جو میں نے اپنے قرآن میں کہہ دیا، میرا پیغمبر ساری زندگی اس پہ عمل ہی کرتا رہا۔ سمجھیے، قرآن سے سمجھیے پیغمبر کی شان، قرآن سے سمجھیے، قرآن سے سمجھیے، اللہ کے پیغمبر کی تلاوت کا تذکرہ قرآن میں ہے، عبادت کا تذکرہ قرآن میں ہے، سجدے کا تذکرہ قرآن میں ہے، رکوع کا تذکرہ قرآن میں ہے، صبح و شام کا تذکرہ قرآن میں ہے، معاملات کا تذکرہ قرآن میں ہے، اخلاق کا تذکرہ قرآن میں ہے، مکی زندگی کا تذکرہ قرآن میں ہے، مدنی زندگی کا تذکرہ قرآن میں ہے، قبر میں ان کا کیا مقام ہے، حشر میں ان کا کیا مقام ہے قرآن میں ہے، اور جنت میں ان کا کیا مقام ہے یہ بھی اللہ نے اپنے قرآن میں بیان کیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آخری چند منٹ کے اندر میں آپ سے 5-10 منٹ میں چند الوداعی باتیں کرنا چاہتا ہوں، توجہ میری طرف ہے نا جی آپ کی۔ خلاصہ کیا ہوا؟ پتھر آپ کو پہچانتے ہیں، کنکر آپ کی مانتے ہیں، جانور آپ کی مانتے ہیں، آپ کو مانتے ہیں، درخت آپ کو مانتے ہیں، آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، جنگل کے درندے، چیرنے پھاڑنے والے، وہ بھی آپ کے غلام کی آواز سن کے جھک جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے لیکن اس سوال سے پہلے ایک بات یہ ہے،
آپ کی ہر چیز کا تذکرہ قرآن میں ہے، آپ کی عظمتوں کا تذکرہ قرآن میں ہے، عرش پہ تذکرہ آپ کا ہے، فرش پہ تذکرہ آپ کا ہے، اذان و اقامت میں تذکرہ آپ کا ہے، آپ کے آنے سے پہلے تورات میں، انجیل میں، زبور میں تذکرہ آپ کے ہے، آپ کے آنے کے بعد آپ کے دور میں تذکرہ آپ کا ہے، آپ کے جانے کے بعد قیامت تک کے لیے تذکرہ آپ کا ہے، میدان محشر میں بلکہ اس سے پہلے قبر میں تذکرہ آپ کا ہے۔ سوال پوچھا گیا ہے اس نبی کے بارے تیرا کیا عقیدہ ہے؟ میدان محشر میں تذکرہ آپ کا ہے، میدان محشر میں جھنڈا آپ کا ہے، میدان محشر میں حوض کوثر آپ کا ہے، میدان محشر میں شفاعت کبریٰ آپ کی ہے، پل صراط سے گزرتے ہوئے سلم سلم کی صدائیں آپ کی ہیں، جنت میں جانے کے لیے دروازہ کھٹکھٹانا ہے تو آپ میں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے پتھر تو نبی کی مانتا ہے، کیا جندران کلاں کا نوجوان بھی نبی کی بات مانتا ہے؟ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال یہ ہے کہ کیا جندران کلاں کا نوجوان آپ کی باتیں مانتا ہے؟ پتھر مان جائے اور تم نہ مانو تو پھر مان لو تمہارا دل پتھر سے زیادہ سخت ہے۔ جنگل کا شیر اور درندہ تو مان جائے اور تم نہ مانو تو پھر تسلیم کر لو تم درندوں سے بھی گئے گزرے ہو۔ بلکہ امام حجر نے جو ایسا واقعہ لکھا ہے پتہ چلتا ہے کہ کتے بھی آپ کی شان پہچانتے تھے، وہ تو پہچان جائیں اور تم نہ مانو تو پھر کیا کہوں، میری زبان اجازت نہیں دیتی ہے۔ مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہم صرف آپ کی شان کو مانتے ہیں، آپ کی باتوں کو نہیں مانتے، آپ کی احادیث کو نہیں مانتے۔ اگر تم مانتے ہو تو میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، یہ تو عقیدہ ہے کہ عرش و فرش میں آپ کے تذکرے، درختوں کے پتوں پہ آپ کے تذکرے اور مکہ و مدینہ کے پتھروں میں آپ کے تذکرے، کیا آپ کے گھروں میں، کیا آپ کے گھر میں صحیح بخاری جیسی کوئی کتاب پائی جاتی ہے جس میں اللہ کے نبی کی باتیں لکھی ہوئی ہیں؟ کیا آپ نے کبھی جاننے کی کوشش کی ہے کہ پیارے نبی باتیں کیسے کرتے تھے؟ میاں کو کیا کہتے تھے، بیوی کو کیا کہتے تھے، باپ کو کیا کہتے تھے، بیٹے کو کیا نصیحت کرتے تھے؟ جس گھر کے اندر صحیح بخاری ہے، جس گھر کے اندر جامع ترمذی ہے، وہ یوں سمجھ لے کہ اللہ کے پیارے نبی خود باتیں کر کر کے ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ صحیح بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ ایک محدث کو اللہ کے پیارے نبی خواب میں ملے اور اسے کہنے لگے کہ تم کب تک اپنے بزرگوں کی کتابیں پڑھو گے، میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کب تک اپنے بزرگوں کی کتابیں پڑھو گے، میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ وہ محدث کہتا ہے اللہ کے پیارے نبی آپ نے کوئی کتاب لکھی ہے؟ آپ نے کوئی کتاب لکھی ہے؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں محمد ابن اسماعیل البخاری نے جو میری باتوں کو جمع کیا ہے، جس کو صحیح البخاری کہا جاتا ہے، وہ میری ہی تو کتاب ہے، وہ میری ہی تو کتاب ہے۔
امام بخاری نے اس میں کہا ہی یہ ہے، مجھے میرے استاد نے بتایا، انہوں نے کہا میرے استاد نے بتایا، انہوں نے کہا مجھے تابعی نے بتایا، تابعی نے کہا مجھے صحابی نے بتایا، صحابی نے کہا مجھے اللہ کے پیارے نبی نے ایسے بتایا۔ اگر سچی عقیدت ہے تو پھر آپ کی باتیں کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ کی حدیثیں کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ پہ نازل ہونے والا قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا قرآن پڑھا کریں، اپنے پیغمبر سے بھی اللہ نے کہا قرآن پڑھا کریں۔ 21واں پارہ اسی سے شروع ہوتا ہے نا، اتلو ما اوحی الیک، اے نبی جو آپ پر تلاوت قرآن کی آیات نازل کی جاتی ہیں ان کی تلاوت کیا کریں۔ اللہ نے اپنے قرآن میں ایک حکم دیا ہو، میں نے اس پہ الحمدللہ زندگی کا حصہ لگا کے غور کیا ہے، قرآن کا ایک حکم ہو تو اللہ کے پیارے نبی ساری زندگی ہی اس پہ عمل کرتے رہتے تھے۔ اللہ نے کہا قرآن پڑھو، آپ صبح اٹھتے تھے، بستر پہ بیٹھے ہوتے تھے، ابھی وضو بھی نہیں کیا ہوتا تھا تو دن کا سب سے پہلا کام قرآن کی تلاوت۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا۔ یہ آیتیں بستر پہ بیٹھ کے آپ پڑھتے، سارا دن بھی پڑھتے، نماز میں بھی پڑھتے، سنت میں بھی پڑھتے، چلتے پھرتے بھی پڑھتے، گھر میں لیٹے بھی پڑھتے، اور رات کو جب سونے کا وقت ہوتا تو تب بھی آپ کے دن رات کا سب سے پہلا اور دن کا سب سے آخری کام بھی قرآن کی تلاوت ہی ہوتا تھا۔ اجازت دیں تو آپ سے پوچھ لوں کہ آپ کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ سچی محبت ہے نا اللہ کے نبی سے تو زندگی ان جیسی کرنی ہے نا۔ آپ کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ ایوریج ایک اندازہ ہے، ہر انسان 1 گھنٹے کے اندر نا 1 گھنٹے میں کوئی 5 دفعہ اپنا موبائل دیکھتا ہے۔ ہر بندہ 1 گھنٹے میں تقریباً 5 دفعہ کم از کم اپنا موبائل دیکھتا ہے۔ اچھا اب کیا ہے، اب کیا ہے، اب کیا ہے۔ میں ویسے جب موبائل دیکھ رہا ہوں تو 2 مقصد ہوتے ہیں، یا ہم اس میں وقت دیکھتے ہیں یا اس میں قرآن مجید فیڈ ہوتا ہے، حدیثیں ہوتی ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ 1 گھنٹے میں 5 دفعہ اپنا موبائل کھول کے دیکھتے ہیں، میرے دوست نے میسج کیا ہے، فیس بک پہ کون سی ویڈیو آئی ہے، یوٹیوب پہ کون سا کلپ آیا ہے، فلاں نے کیا پیغام بھیجا ہے، SMS کے اندر کیا آیا ہے، اور جب سے رمضان گزرا ہے آپ نے گزشتہ پورے 3 ماہ کے اندر قرآن کھول کے ہی نہیں دیکھا، تو پھر سمجھ لیں زندگی غلط گزر رہی ہے۔ ذکر مصطفیٰ کا یہ مطلب ہوتا ہے ذکر کر کے اٹھ جائیں، کہ کچھ لے کے اٹھیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیا میرا عقیدہ اللہ کے نبی والا ہے؟ میرا عقیدہ اللہ کے نبی والا ہے؟ میری سوچ اللہ کے نبی والی ہے؟ جس طرح آپ کا عقیدہ تھا ویسے عقیدہ ہو، جو آپ علیہ السلام کی نشست و برخاست تھی ویسے نشست و برخاست ہو، جو آپ کی گفتار تھی ویسے گفتار ہو، جو آپ نے کہا ماں باپ سے ایسے سلوک کرو ماں باپ سے ویسے سلوک کیا جائے، جو ماں باپ سے کہا اولاد کی ایسے تربیت کرو اولاد کی ویسے تربیت کی جائے، جو آپ نے کہا رشتہ داروں سے ایسے اچھا سلوک کرو رشتہ داروں سے ویسے اچھا سلوک کیا جائے، تو تب آپ سمجھیں کہ آپ اللہ کے نبی سے سچی محبت کر رہے ہیں۔ پھر آپ کے آنکھ تذکرہ ہے، آپ کی بات بات میں تذکرہ آئے،
دور سے چل آ رہے ہوں اور پتہ چلے کہ کوئی غلام مصطفیٰ آ رہا ہے، آپ کے چہرے کو دیکھیں تو پتہ چلے امام عربی کا غلام آ رہا ہے، آپ کی باتیں سنیں تو پتہ چلے پیغمبر کو ماننے والا باتیں کر رہا ہے، آپ کے موبائل کو کھول کے دیکھیں، نہ اس میں فحاشی، نہ اس میں بے حیائی، نہ اس میں گندی تصویریں، تو پتہ چلے پیغمبر کو ماننے والے کا موبائل ہے، آپ کے گھر کو دیکھیں تو وہ اتنا پاکیزہ کہ پتہ چلے کہ محمد کریم علیہ السلام فداہ ابی و امی، اس کو ماننے والے کا گھر ہے۔ آپ کی دکان پہ جائیں تو پتہ چلے کہ آخری نبی کے ماننے والے کی دکان ہے، یہ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا۔ یہ باتیں ہم نہیں نہ سننا چاہتے، ہم چاہتے ہیں بس شان کے تذکرے ہوں، شان کے تذکرے وہ بھی ہونے چاہیے، اور الحمدللہ زیادہ وقت میں نے اسی پہ لگایا تاکہ شیطان کسی کے ذہن میں یہ بات نہ ڈالے کہ شاید کوئی یہاں ایسے لوگ ہیں جو شان کو مانتے نہیں۔ ہم صرف مانتے ہی نہیں، ہم تو اللہ کے فضل سے آپ کی شان کا ہر پہلو اللہ کے قرآن سے بیان کرتے ہیں، کھول کھول کے بیان کرتے ہیں۔ ایک آخری گزارش بھی سن لیں، امتحان لے لیں کہ آپ نبی کو مانتے ہیں کہ نہیں، لے لیں آج امتحان، لے لیں، دیں، کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا جو دین ہے نا، وہ دین یہ کہتا ہے کہ 5 نمازیں فرض ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں جو مجھے مانتا ہے، جو مجھے نہیں مانتا، فرق کو پتہ چلے گا نماز سے۔ جو پڑھتا ہے وہ مجھے مانتا ہے، جو نہیں پڑھتا وہ نہیں مانتا۔ نہ ماننے کو کفر کہتے ہیں، اللہ کے نبی کو نہ ماننا اسے کیا کہتے ہیں؟ کفر۔ تو آپ نے فرمایا بین الکفر و بین الشرک بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ اگر یہ پتہ کرنا ہو کہ واقعتاً یہ اللہ کا بندہ ہے اور یہ میرا امتی ہے، اور یہ پتہ کرنا ہو کہ یہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، مجھے نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا، تو یہ پتہ چلے گا نماز سے۔ حی علی الصلاة حی علی الفلاح، 5 دفعہ اذان ہوتی ہے۔ مؤذن اپنی مرضی سے اذان کہتا ہے یا اس لیے کہتا ہے کہ مدنی سرکار نے آقائے دو جہاں نے اس سنت کو جاری کیا تھا اور بلال سے کہا تھا کہ جا کے اذان کہو اور امتیوں کو بلایا کرو۔ ابا جی والد گرامی مولانا محمد یوسف رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ کبھی کبھی ہم اکٹھے بیٹھے ہوتے نا اور اذان آ جاتی، پتہ کیا کہتے کہتے ہم حکومت کو سرکار کہتے ہیں، سرکار حکومت کو سرکار، تو کہتے سرکاری پیغام آ گیا ہے بیٹا، چلو اب یہ چھوڑ کے اس کی مانتے ہیں۔ جیسے ایک ملازم بندے کے لیے اہم چیز آفیشل لیٹر ہے، کیونکہ یار افسر کا لیٹر آ گیا، میں کیا کروں، مجبوری ہے، جانا پڑے گا وگرنہ ملازمت جاتی ہے، مجبوری ہے۔ اس سے زیادہ مجبوری بندہ مومن کو نماز کی ہوتی ہے، اور وہ سمجھتا ہے اگر میں نماز کے لیے نہ گیا تو نبی کی امت سے کہیں باہر نہ نکل جاؤں، مجبوری ہے، نماز کے بغیر تو گزارا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں اپنے مسلے پہ کسی کو کھڑا کر دوں اور اس سے کہوں میرے مسلے پہ جماعت تم کرواؤ، اور میرے مسلے امامت پہ وہ کھڑا ہو جائے، وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اے پیارے نبی آپ کیا کریں، آپ کا کیا دل چاہتا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی جنہوں نے کبھی زندگی میں نماز سے پیچھے نہیں رہے، چند عذر اور مجبوری کے مواقع کے بغیر
آپ فرما رہے میرا دل چاہتا ہے میں اپنے مسلح پہ کسی کو کھڑا کر دوں اور پھر آپ کیا کریں؟ فرماتے ہیں میں چلا جاؤں ان گھروں کی طرف جو اللہ کی آواز سن کے اذان سن کے گھروں میں بیٹھے ہیں، ان گھروں کو جا کے آگ لگا دوں، آگ لگا دوں۔ آپ کہتے ہیں اللہ کے نبی سفارش کریں گے انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے، اپنے آپ کو سفارش کے لائق تو بنائیں۔ کچھ کہنے کے لائق تو ہوں کہ ہم نے ایک آدھ نماز پڑھی ہے، 5 نمازیں پڑھتے تھے۔ یا نبی، اے اللہ کے پیارے نبی، اللہ سے کہیں یا اللہ ان کو ہمارا شفیع بنا دے۔ پہلے وہ پرچی تو لے کے آئیں جو دیکھ کے آپ نے سفارش کرنی ہے۔ آپ نے اپنی امت کی سفارش کرنی ہے نا، تو آپ پہچانیں گے کیسے کہ یہ میرا امتی ہے اور یہ میرا امتی نہیں ہے؟ صحابہ نے یہ سوال پوچھا تھا کہ قیامت کے دن آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ آپ کا امتی ہے، یہ آپ کا امتی نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا میں پہچانوں گا اس طرح سے کہ جو میرا امتی ہوگا نا، جو میرا امتی ہوگا، آپ نے فرمایا وہ 12 ربیع الاول کو جھنڈیاں لگاتا ہوگا۔ یہ کہا اس حدیث میں، وہ میلاد بڑے پڑھتا ہوگا، وہ نعتیں بڑی پڑھتا ہوگا۔ یہ پہچان نہیں بتائی آپ نے، فرمایا جو میرا امتی ہوگا، جو میرا امتی ہوگا اور جو واقعتاً میرا ہوگا، اس کا چہرہ، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں چمکتے ہوں گے، روشن ہوں گے، دور سے چمک رہے ہوں گے۔ کیوں چمکتے ہوں گے؟ من آثار الوضو، میرا امتی وضو کرتا ہوگا، اور جہاں جہاں وضو کا پانی جائے گا اس کے وہ حصے چمکتے ہوں گے، پہچان جاؤں گا میرا امتی آ رہا ہے۔ جو وضو کرتا ہی نہیں اس کے پاس تو شناخت ہی نہیں، جو نماز پڑھتا ہی نہیں اس کے پاس تو پہچان ہی نہیں۔ آپ کا امتی، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اگر کسی گناہ کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے جہنم میں چلا بھی جائے گا، انشاءاللہ اسے باہر نکالا جائے گا، لیکن باہر نکالنے کے لیے بھی تو ایک پہچان ہوگی نا، کہ اس کو نکالنا ہے، یہ پکا کافر ہے، اس کو نہیں نکالنا۔ وہ پہچان کیا ہوگی؟ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ تعالی حرم علی النار مواضع السجود، اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ کو حکم دیا ہے کہ تیرے اندر اگر کسی کو پھینکا بھی جائے تو اس کے ہر عضو کو آگ لگا سکتی ہے، جلا کے بھسم کر سکتی ہے، تو چہرے کا حلیہ بگاڑ سکتی ہے، تو ہونٹ کو نیچے، اوپر والے ہونٹ کو اوپر، اور جیسے قربانی پہ آپ نے بکرے کی سریاں بنائی ہیں اس طرح تو شکل بنا سکتی ہے، لیکن خبردار میرا جو بندہ نماز کے اندر مجھے سجدہ کرتا ہے، سجدے والی جگہوں کے تو نے قریب نہیں جانا ہے۔ اس سے پتہ چلے گا کہ یہ اس لائق ہے کہ اس کو باہر نکالا جائے۔ اگر وہ سجدہ کرتا ہی نہیں، نماز پڑھتا ہی نہیں، مسجد میں آتا ہی نہیں، اور اس کو کسی دھوکے باز مولوی نے، کسی فراڈی پیر نے، کسی دین فروش نے، کسی ایمان کے سودے کرنے والے نے یہ غلط فہمی ڈال دی ہے کہ بس تیرے لیے فلاں فلاں کام، فلاں فلاں کام کافی ہیں، نماز نہ بھی پڑھو تو خیر ہے، تو اس نے اللہ کے نبی کی شان کو قرآن کی روشنی میں نہیں سمجھا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن
المعاصي يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. تو انشاءاللہ نماز کا وعدہ کرتے ہیں نا آپ؟ انشاءاللہ ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ سب وعدہ کریں. جتنے بھائی آئے بیٹھے ہیں انشاءاللہ کوئی نماز نہیں آنے، پوری زندگی کوئی نماز نہیں انشاءاللہ تعالی. اچھا بعض ساتھیوں سے میں جب وعدہ لیتا ہوں نا، میرے سٹوڈنٹس کے بڑے تیز ہوتے ہیں بچے، کہتے ہیں استاد جی وعدہ نہیں کرنا، استاد جی وعدہ نہیں کرنا. میں کہتا ہوں بیٹا کیوں نہیں وعدہ کرنا؟ کہتے ہیں استاد جی وعدہ ٹوٹ جاتا ہے، وعدہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر آپ سے وعدہ کر لیں گے تو ڈبل گناہ ہوگا. ایک نماز چھوڑنے کا گناہ ہوگا، دوسرا وعدہ توڑنے کا گناہ ہوگا. تو اب آپ تو پھنس گئے نا. آپ نے مسجد میں بیٹھ کے وعدہ کیا، آپ نے مسجد میں بیٹھ کے وعدہ کیا، تو آپ کو تو ٹرپل گناہ ہوگا. نماز چھوڑنے کا علیحدہ، وعدہ توڑنے کا علیحدہ، اور مسجد میں بیٹھ کے توڑنے کا علیحدہ. تو اب دوبارہ وعدہ کریں، نماز پڑھیں گے سارے انشاءاللہ. اب کچھ آدمی اوپر اٹھا لیں آپ بھی. اچھا پھر میں ان بچوں کو ایک جواب دیتا ہوں. میں بچوں سے کہتا ہوں بیٹا میں وعدہ تو نہیں لے رہا، میں نہیں وعدہ لے رہا. وعدہ تو اس دن ہی کر لیا تھا جس دن تم نے کلمہ پڑھا تھا. وعدہ تو اس دن ہی ہو گیا تھا جس دن کلمہ پڑھا تھا. تمہیں وعدہ بھولا ہوا ہے، میں تو صرف وعدہ یاد کروا رہا ہوں. میں تو وعدہ یاد کروا رہا ہوں. وعدہ تو اس دن ہی ہو گیا تھا جس دن ہم نے کلمہ پڑھا تھا، بلکہ عالم ارواح میں ہو گیا تھا. ہم تو اس وعدے کو یاد کرواتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. انتظامیہ کی محنتیں، آپ لوگوں کی تشریف آوری اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. شاید میں نے زیادہ ہی وقت لے لی ہے. میرے بڑے محترم اور پیارے حضرت مولانا ماشاءاللہ الہ آبادی صاحب تشریف فرما ہیں، وہ آپ کے سامنے مفصل بیان کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.